محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، غیبت کے متعلق بات چل رہی تھی کہ کون کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہو سکتی ہے۔ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہمارے لیے مباح اور جائز ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 3 چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، مزید ہیں 2-1 کا تذکرہ ہم اور کرتے ہیں، لیکن یہ اصول اور ضوابط اگر آپ یاد رکھیں گے تو خود اپنے سے فیصلہ کر لیں گے کہ کہاں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا جائز ہے اور کہاں جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، مشورہ کے وقت مشورہ، یہ چیز یاد رکھیں، اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے دوستو۔ معاشرتی زندگی میں مشورہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ سورہ شورا قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ شورا ہے، یعنی مشورے والی سورت۔ مشورہ لینا اور مشورہ کرنا، مشورہ دینا، اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند خوبیاں بیان کی، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فلاں نیکی کرتے ہیں، فلاں اچھا عمل کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے تمام معاملات کو مشوروں سے طے کرتے ہیں۔ تو مشورہ ایک بہت بڑا اسلامی عمل ہے دوستو، بہت بڑا بہترین عمل ہے۔ اس لیے مشورے کے وقت اگر آپ سے کوئی مشورہ لیا جا رہا ہے، کوئی شخص آپ کو خیر خواہ، تجربے کار، اپنا ہمدرد، امانت دار سمجھ کر کے آپ کے پاس آئے اور آپ سے وہ مشورہ لے تو یہ بہت بڑی امانت ہے۔ آپ مشورے کے وقت اگر ضرورت پڑ جائے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، مشورہ لینے والے کو اس سے آگاہ کرنا تاکہ دھوکہ نہ کھا جائے، تو یہ ایسا موقع ہے جہاں غیبت جائز ہوتی ہے۔ کوئی انسان دوڑ کر کے آیا آپ کے پاس کہ صاحب فلاں جگہ میں مجھے رشتہ آیا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیسے لوگ ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے میں جو آیا کرتا ہے، کیسے لوگ ہیں، لڑکا کیسی ہے یا لڑکی کیسی ہے، ماں باپ کیسے ہیں، خاندان کے لوگ کیا ہیں، تو یہ مشورہ ہے۔ بہت اچھے لوگ ہوں گے اور کچھ برے لوگ بھی ہوں گے، تو آپ سے جو مشورہ کر رہا ہے اس کو صحیح مشورہ دیں، اور جو رشتہ وہ کر رہا ہے سامنے والے میں اگر کوئی عیب، لڑکے میں کوئی عیب ہے، لڑکے میں کوئی عیب ہے، ایسا عیب جو رشتے ناتے میں بگاڑ یا ازدواجی زندگی میں دراڑیں پڑنے کا شک ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اتنا اس عیب کو ظاہر کر دیں۔ بھائی بہت اچھے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس لڑکے میں یہ عیب ہے، یا لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن لڑکے کا ماں جو ہے اس کے اندر یہ ہے، اسی لیے بہوؤں سے جلدی اس کی نبھتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس قسم کے عیب جن کا تعلق رشتے سے ہے۔ آپ ہر رشتہ نہیں، یہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا، سب کچھ نہیں، رشتے میں، رشتے کے متعلق جو عیب نقصان دہ ہیں آپ اس کو بتا دیں، اس کو چھپائیں نہیں۔ کوئی انسان آیا، کہا فلاں آدمی سے کو آپ پہچانتے ہیں؟ آپ نے کہا پہچانتا ہوں۔ بھائی ہم اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، کیسا ہے وہ؟ یہ عام طور پر ہوتا ہے، کیسا ہے وہ؟ آپ کو جو معلومات ہیں آپ پوری اس کو بتا دیں۔
آپ بتا دیں بھائی ہم مسجد میں دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے امانت دار دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو میں نے اچھی دیکھی، یہاں تک ہم نے کوئی عیب اس کے اندر بے ایمانی اور نقصان اور دغا بازی کا نہیں دیکھا ہے۔ آپ بتا دیں، میں جو جانتا ہوں بتا رہا ہوں، پیچھے کی بات اللہ جانتا ہے، آپ کسی اور سے مشورہ کر لیں، آپ بتا دیں جو کچھ عیب اس کے اندر، تاکہ سامنے والا نقصان نہ اٹھائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ بڑی اہم مثال ہے، یاد رکھیں، مشورہ آئی، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور فلاں آدمی صفوان ہیں، انہوں نے پیغام دیا ہے، اور آپ کے سالے معاویہ نے مجھے شادی کا پیغام دیا ہے۔ دیکھو کتنی پیاری، کتنی سادگی چیز تھی، اور کتنی پیاری، کتنا محبوب اور پسند، اللہ تعالیٰ نے آسان دین ہمارے لیے مقرر کیا۔ اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ ان دو نوجوانوں نے ہمیں شادی کا پیغام دیا ہے، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں کہ ان دونوں میں سے کس کا پیغام قبول کروں، کس کا پیغام ٹھکرا دوں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے مشورہ کر رہی ہو، یہ مشورہ بہت بڑی امانت ہے۔ اب سنیں، آپ نے فرمایا اما صفوان فضراب للنساء، میں تو دونوں کا رشتہ تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، دیکھا کتنی بڑی چیز۔ اللہ، یہی علم ہو انسان کے پاس، کتاب و سنت کا، یہ حدیث معلوم ہو، تو معاشرتی زندگی ہماری کتنی آسان اور کتنی خوشنما ہو جائے، کتنی اچھی زندگی گزرے۔ رحمت للعالمین، کیا مقام و مرتبہ۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تو دونوں کو رد کرتا ہوں کہ دونوں ہمیں، تم مشورہ کر رہی ہو، امانت ہے، میں تو کہتا ہوں کہ دونوں رشتے نہ کرو، دونوں کو ٹھکرا دو۔ تم آج تمہارے یہاں قتل ہو جائے گا، ہمارا رشتہ ہو رہا تھا، اس نے رشتہ ہمارا توڑ دیا، ختم کرا دیا، ہماری شکایت کر دی۔ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کو معذور سمجھیں۔ عورت نے کہا کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اما صفوان فضراب للنساء، صفوان تو عورتوں کی بڑی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے پیغام دینے والے مرد میں جو عیب تھا، جس کا تعلق بیوی سے تھا، ازدواجی زندگی سے، آپ نے اس کا بیان کر دیا۔ فضراب للنساء، عورتوں کی بڑی پٹائی کرتے ہیں، وہ صبر نہیں کرتے، درگزر نہیں، عورتوں کی پٹائی اور مار پیٹ خوب کرتے ہیں وہ۔ تو ابھی کر لو، کل ان کی پٹائی شروع ہو جائے تم پھر طلاق لو، اس سے بہتر ہے کہ نہ کرو ان سے۔ دیکھو کتنی پیاری مثال۔ رحمت للعالمین، ایک طرف اخلاق کا اعلیٰ درجہ کہ کبھی کسی کی شکایت نہیں، اور دوسری طرف اسلام کا اہم مسئلہ، مشورہ، خیر خواہی، کسی کو نقصان اور شر سے بچانا۔ اس کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی سب ٹھیک ہے اس مرد میں، لیکن عورتوں کو مارتا بہت ہے۔ کیوں؟ اگر آپ چھپا لے، نہیں بہت اچھا ہے، کر لو بہت اچھا ہے، آپ ایسے کہہ دیتے، اس کے عیب کو ظاہر نہ کرتے، اور شادی کے دوسرے ہی دن سے صفوان پٹائی شروع کرتے، تو عورت پھر اللہ کے رسول کے پاس آتی۔ اللہ کے رسول وہ تو ایک دن نہیں چھوڑتا، روزانہ ہماری ہڈیاں توڑ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے بتا دیا تاکہ عورت شر سے محفوظ رہے۔ نمبر 2، باقی بچے معاویہ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ صَعْلُوكٌ، معاویہ سب کچھ بڑا اچھا ہے اس میں،
لیکن بہت غریب آدمی. اللہ اکبر. فرجل سالوک، بہت ہی غریب آدمی ہے، بہت ہی مسکین ہے. اللہ کے رسول نے دونوں کہے. اب یہاں سوچنے کی چیز ہے، معاویہ کے اندر ساری خوبیاں تھیں، فرجل سالوک، لیکن بہت غریب ہے. اللہ کے رسول نے عیب ظاہر کر دیا کہ بہت غریب ہیں. مشورہ دیا، کیوں؟ اگر وہ عورت پہلے شادی شدہ تھی اور کھاتے پیتے، اچھا مکان، اچھا بستر، اچھا کھانا پینا، یہ ایسی لگژری زندگی وہ گزار چکی ہے، اور آج معاویہ جیسے غریب آدمی کے پاس آ جائے، وہ 3 وقت کی روٹی بھی نہ ملے، تو عورت پرانی زندگی کو دیکھ کر کے کتنی مشکلات میں پڑ جائے گی. ازدواجی زندگی خوشحال گزرے، امن و امان کے ساتھ رشتے کا نبھاؤ ہو، ایک دوسرا پہلو تھا. اللہ کے رسول نے اس کو ترجیح دیا. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم فلاں آدمی سے، تیسرا فلاں آدمی، اس سے شادی کر لو. یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھنے کی ہے. اللہ کے رسول، معاویہ اللہ کے رسول کے سالے تھے، لیکن رشتہ کیوں رد کرنے کا حکم دیا؟ چونکہ بہت غریب آدمی ہے. اگر رسول اللہ کو معلوم ہوتا کہ معاویہ چند دن کے لیے غریب ہے، اس کے بعد معاویہ آدھی دنیا کا بادشاہ بن جائے گا، اتنا بڑا بادشاہ بنے گا، آدھی دنیا پہ اس کی حکومت چلے گی، عرب اور یورپ اس کے ماتحتی میں زندگی گزاریں گے. اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا، کہتے بہت اچھا ہے، کر لو، چند سال کی تکلیف ہے، اس کے بعد تم مہارانی بن جاؤ گی، معاویہ مہاراجا ہوگا، تم مہارانی بن جاؤ گی. یہی بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے. اگر آپ کو علم غیب ہوتا کہ معاویہ ایسے ترقی کریں گے تو آپ مشورہ دیتے نہیں کر لو چند دن کی تکلیف، باقی آرام ہی آرام ہے. بہرحال یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مشورے کے وقت کسی کے عیب کو ظاہر کر دینا ضروری ہے تاکہ مشورے کی امانت باقی رہے. اور اگر آپ مشورہ میں کسی کے عیب کو چھپایا، وہ آپ کو امانت دار سمجھ کر کے آیا تھا مشورہ لینے کے لیے، لیکن آپ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا، نہیں سب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، حالانکہ اس کے اندر یہ عیب تھا، ایسا عیب جو اس معاملے سے متعلق تھا، لیکن آپ نے چھپایا، تو آگے چل کر کے یہ اس عورت کی بھی زندگی برباد، طلاق، خلا، گھر اجڑ جائے، بچے لاوارث پھرنے لگے، اتنے نقصانات. اور دوسری طرف آپ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ کے مرتکب ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، مشورہ ایک امانت ہے، اگر آپ نے امانت میں خیانت کیا تو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو اس لیے یہ چیز یاد رکھے. اور یہ بالکل عام ہے، کوئی کاروبار میں مشورہ کرنا چاہے، کوئی کہیں آنے جانے مشورہ کرنا چاہے، کوئی نکاح اور شادی میں مشورہ کرنا چاہے، کوئی کسی لکھائی اور پڑھائی میں مشورہ کرنا چاہے، زندگی کے ہر معاملے میں جب بھی کوئی آپ سے مشورہ کرے تو آپ صحیح بات بتا دیں. جو عیوب نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اگر ایسے عیوب کسی میں دیکھ رہے ہیں تو ان عیوب کو ظاہر کر دینا ضروری ہے تاکہ امانت داری باقی رہ جائے اور سامنے والا آدمی نقصان اور خسارے سے بچ جائے. یہی طریقہ تھا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابہ کرام کا، ان کے بعد جب بھی کوئی رشتے ناتے یا کوئی اور مشورہ کرنے کے لیے آتا تو پوری بات کھول کر کے بتا دیتے، یہاں تک کہ اپنا بھی، اور قرآن نے یہی حکم دیا ہے کہ تم صحیح شہادت دے دو، چاہے اپنے خلاف پڑھے یا اپنے ماں باپ کے خلاف پڑھے یا بیوی بچوں کے خلاف پڑھے، لیکن حق جو ہے وہ بیان کر دو تاکہ کسی بھی قسم کا نقصان اور خسارہ نہ ہو۔ ایک بات اور رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔